वेरी वेल डन. اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب اپنی یوتھ میں ہم وہ جذبہ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جناب ڈاکٹر چشتی صاحب نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت بھرپور کی ہے. جناب محمد قاسم شہباز جو کہ علامہ اقبال اور اس کے رسول پر روشنی ڈالیں گے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو غم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے. شہزادہ اقبال محترم جناب ولید اقبال صاحب، استاد المکرم، مہمانان گرامی قدر اور معزز خواتین و حضرات، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے علامہ اقبال کا عشق رسول. جناب والا حضرت علامہ اقبال کی فکر کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی عقل و دانش اور فکر و فلسفہ پر عشق رسول کا رنگ چڑھا ہوا تھا. عشق رسول علامہ اقبال کا کال نہیں بلکہ حال بن چکا تھا. وہ بہت بڑے فلسفی تھے اور فلسفے کا سارا معاملہ عقل کے بل بوتے پر چلتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے عقل و دانش اور تدبر و فہم کو دہلیز رسول پر قربان کر دیا، بلکہ لوگوں کو بھی درس دیا کہ ایک ہی بارگاہ ہے جہاں عشق والوں کو جام بھر بھر کے بلائے جا رہے ہیں، اور وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی وجہ سے اقبال نے فرمایا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب. جناب والا حضرت علامہ اقبال کو بارگاہ رسالت میں حضوری کی کیفیت ہر وقت نصیب رہتی تھی. وہ فرصت کے لمحات میں عشق میں ڈوب کر ادب کے ساتھ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود السلام کے نغمے پیش کیا کرتے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو سر کا خطاب کس نے دیا اور حکیم الامت کا خطاب کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے سر کا خطاب برطانیہ کی سرکار نے دیا اور حکیم الامت کا خطاب مدینہ پاک کی سرکار نے دیا. کیونکہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک محبت کے دریا میں غوطہ زن ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. عاشق ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، عاشق ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پہ صلاۃ و درود دل میں صلاۃ و سلام. جناب والا 1917 میں علامہ اقبال نے کہیں سے مدینہ منورہ کا ایک کبوتر حاصل کر کے پالا. آپ اس کے دانے دنکے کی فکر بنفس نفیس کیا کرتے. نومبر کی 20 تاریخ کو وہ کبوتر ایک بلی کی چیرہ دستی کا شکار ہو گیا. اس حادثے سے اقبال بہت مغموم ہوئے اور اس مدنی کبوتر کی فراق میں ایک نظم لکھی جس کا پہلا شعر یہ تھا کہ رحمت ہو تیری جاں پر اے مرغ نامہ، رحمت ہو تیری جاں پر اے مرغ نامہ، آیا تھا اٹھ کر تو ضرورہ بام حرم سے تو. جناب والا 1930 میں سیالکوٹ میں انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہوا جس کی صدارت حضرت علامہ اقبال نے فرمائی. دوران جلسہ ایک نعت خوان امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی نعت پڑھی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. جب حضرت علامہ اقبال صدارتی خطاب کے لیے اسٹیج پر تشریف لائے تو آپ نے اسی طرز پر اپنے اشعار کہہ ڈالے اور فرمانے لگے
کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، بنائے خدا تو بسائے محمد۔ اور پھر وجد میں آ کر فرمانے لگے کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، لگائے خدا تو بجائے محمد۔ جناب والا، حضرت علامہ اقبال کا عقیدہ یہ تھا کہ عشق کی بدولت ہی ہنگامے برپا کیے جا سکتے ہیں، عشق کے بغیر تاریخ کا رخ نہیں بدلا جا سکتا۔ وہ فرماتے تھے کہ بدر کا مارکا ہو یا حنین کا میدان، وہاں عشق نہیں بازی جیتی ہے۔ یہ عشق ہی تھا جو کبھی آتش نمرود میں کودتا رہا تو کبھی فرعونی طوفانوں سے ٹکر لیتا رہا۔ ان کے نزدیک صدق خلیل ہو یا صبر حسین، دم جبرائیل ہو یا دل مصطفیٰ، ہر جگہ عشق کے جلوے نظر آتے ہیں۔ بلکہ وہ تو بات کو بڑھاتے ہوئے یہاں تک فرماتے ہیں کہ عشق خدا کا رسول بھی ہے اور خدا کا کلام بھی۔ عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخ ہو، عشق نخل ہو، عشق گل۔ جناب والا، آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال اس امت کی تمام بیماریوں کا علاج عشق مصطفیٰ سے کرنا چاہتے تھے۔ وہ ہر مسلمان کو سوزہ صدیق اور عشق بلالی کا وارث دیکھنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر فرماتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور ان کی تعلیم و تربیت سے امپریس ہو گئی ہوں کہ ماشاءاللہ کتنی ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوا اور کتنے اچھے اور بہترین اسپیکر ہیں، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔